بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک جو قرآن پاک کی یہ صورت پڑھے گا، محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم نعمت ہے جس میں بندہ مومن کو اپنی روحانی اصلاح، گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے بے شمار مواقع عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ دلوں کی تطہیر، نیتوں کی اصلاح، اعمال کی درستگی اور قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمت، ہر لمحہ مغفرت اور ہر رات نجات کا پیغام لے کر آتی ہے، لیکن اس بابرکت مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو خاص طور پر رحمت کے دن قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے، دعاؤں کو قبولیت عطا کرتا ہے، دلوں کو نور ایمان سے منور کرتا ہے اور گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کے دن دراصل بندہ مومن کے لیے ایک عظیم روحانی آغاز ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل نرم، آنکھیں اشکبار اور روح اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ انہی دنوں میں اگر بندہ خلوص نیت کے ساتھ قرآن کریم سے جڑ جائے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، تو اس کے دل میں ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو پورے رمضان بلکہ پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام ہے جو ہدایت، شفا، رحمت اور نور کا سرچشمہ ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن سے تعلق کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور اسی میں لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت محض الفاظ پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو، اس کے احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی نیت باندھنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام انسان کو رحمت الہی کے احسار میں لے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی تعلق قائم فرمایا۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت فرماتے اور قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت کا خاص اہتمام کرتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور خاص طور پر رمضان کے آغاز میں قرآن سے جڑ جانا پورے مہینے کی عبادات کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات ہے۔ یہ احادیث واضح طور پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ رمضان کے ابتدائی 10 دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے دن ہیں، اور ان دنوں میں کی گئی عبادات، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت، بندے کو اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل کے قریب کر دیتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کی فضیلت بار بار بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ تمام فرمان اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور رمضان کے ابتدائی 10 دن اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہیں۔ قرآن کریم خود بھی اپنی عظمت اور اثرات کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، دلوں کے لیے شفا اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کا اثر کتنا گہرا اور طاقتور ہے، اور اگر انسان کا دل زندہ ہو تو قرآن اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم ذکر ہے۔ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں جب انسان قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے تو اس کے دل سے بے چینی، خوف اور مایوسی دور ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ سکون،
یقین اور امید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم اور اولیاء کرام ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ رمضان کے آغاز میں قرآن سے مضبوط تعلق قائم کر لیا جائے تاکہ پورا مہینہ نور اور برکت سے بھر جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی تلاوت اور سماعت دونوں رحمت الہی کے نزول کا سبب بنتی ہیں۔ رمضان کے ابتدائی دنوں میں اگر بندہ اس نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو تو یقیناً وہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن والے ہیں، وہی اللہ کے خاص اور ان کے مقرب بندے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت اور اس سے تعلق رکھنے والا شخص اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور رمضان کے ابتدائی 10 دن اس مقام کے حصول کا بہترین موقع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ رمضان کے آغاز میں قرآن کے ساتھ وقت گزارنا دراصل اپنے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع کرنے کا اعلان ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک کامیاب، باعمل اور بابرکت رمضان کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کا وقت ایک عظیم رحمت، بے مثال برکت اور روحانی انقلاب کا دور ہے۔ ان دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا، اس کے پیغام پر غور کرنا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا وہ عمل ہے جو انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ان ابتدائی دنوں کو غفلت میں نہیں گزارتے، بلکہ انہیں قرآن، دعا، ذکر اور عبادات سے بھر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہو جائے اور ان کا پورا رمضان نور، سکون اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت مبارکہ کو رمضان کے ابتدائی 10 دنوں میں پڑھنے کا عمل ہے۔ تو قرآن پاک کی سورت کو جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ دراصل رحمتوں کی وہ خاموش بارش ہے جو دلوں کو دھو دیتی ہے، نصیب کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے اور قسمت کے سوئے ہوئے چراغ جلا دیتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے غیر معمولی طور پر کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص نظر کرم سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے کی قدر نہیں کرتے، اسے عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب انسان ذکر و اذکار، تسبیح اور تلاوت قرآن پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹ سکتا ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی طرف پلٹ آنے کا بہترین مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ یہ قسمت لکھنے والی کتاب ہے۔ یہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، یہ رزق کی کنجی ہے، یہ تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں خاص نیت کے ساتھ قرآن کی اس مبارک سورت کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اپنی تقدیر کے کاغذ پر نور سے نئی سطریں لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں انسان پر سے تمام مصیبتیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ جو شخص ان لمحات کی قدر کر لیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ یہ سورت مبارکہ چند آیات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ خزانے ہیں جو اگر خالص یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھے جائے تو انسان کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کی تلاوت دراصل اللہ سے یہ اعلان ہے، اے میرے رب، میں تیرے کلام کو اپنی زندگی کا سہارا بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی تنگی کو تیرے عزت سے بدلنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی محرومی کو تیری عطا سے بھرنا چاہتا ہوں۔ اس مقدس مہینے میں قرآن کی سورت کی تلاوت کو زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے قسمت کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے
جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ زندہ ضابطہ حیات ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں دلوں کو نور بخشتا ہے، وہیں گھروں سے نحوست، بیماری، تنگی اور بے سکونی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن مجید خود اپنی عظمت اور تاثیر کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید دلوں کی شفا، روح کی غذا، ایمان کی تقویت اور گھروں کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کو اہل سلف قرآن کا مہینہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب وہ رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دل کی بیماریوں، حسد، کینہ، خوف، بے چینی کو ختم کرتی ہیں، گھروں میں سکون، نور اور رحمت کا نزول کرتی ہیں، رزق میں وسعت، تنگی سے نجات اور غیر متوقع اسباب سے مدد کا ذریعہ بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے اہل زمین کے لیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفا کرے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا ہو۔ یہ تمام احادیث واضح کرتی ہیں کہ رمضان محض ایک مہینہ نہیں بلکہ روحانی تربیت، اعمال کی قبولیت اور اللہ کی خاص رحمت کا زمانہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اصل بیماری جسم کی نہیں بلکہ دل اور روح کی ہوتی ہے۔ جب دل قرآن سے جڑ جاتا ہے تو پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، بیماریاں آزمائش بن کر آسان ہو جاتی ہیں، رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لو، گھروں میں خود بخود پاکیزگی آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ یکم رمضان سے ہی اپنے دل، وقت اور گھر کو قرآن کے لیے مخصوص کریں۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ ہر دن، ہر حال میں ہدایت کا ذریعہ ہے، اور رمضان اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام پاک سے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی لاڈلی صورت پڑھنے کا عمل ہے کہ جو شخص بھی یکم رمضان سے 10 رمضان تک اس صورت کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رحمتوں، برکتوں کا گہوارہ بناتے ہوئے رزق اور دولت سے بھر دیتا ہے۔ ماہ رمضان جو کہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، جو لوگ اس مہینے میں قرآن سے جڑ جاتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جن سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں تو سمجھے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے خزانے لوٹنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور جس انسان کو یہ مقام مل جائے وہ خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتا ہے۔ اگر آپ یکم رمضان سے 10 رمضان تک روزانہ اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی صورت پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ ماہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف روزوں کے حوالے سے معروف ہے بلکہ رحمت، برکت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔
رمضان کے پہلے عشرے کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ یہ ایک ایسا دورانیہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار رحمتیں بندوں پر نازل کرتا ہے۔ اس عشرے کی فضیلت قرآن و حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات بندوں پر ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک اپنی رحمتیں زمین پر نازل کرتا ہے۔ اس عشرے میں نفل عبادات، قرآن پاک کی تلاوت، روزہ اور ذکر کی برکات بے شمار ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ یہ عشرہ اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنے، دل دماغ کو پاک کرنے اور روحانی بہتری کے لیے بہترین وقت ہے۔ تو ناظرین محترم، چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یکم رمضان سے 10 رمضان تک اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کون سی صورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت اخلاص ہے۔ یہ صورت آپ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو زیادہ افضل ہے۔ اس کے لیے آپ نے باوضو حالت میں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایمان کی جان ہے، یہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، یہ دل کو زندہ کرتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا وہاب یا رزاق کی مکمل ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ 33 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، یہ قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور یہ بندے کے حق میں اللہ کے سامنے سفارش کرتی ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اتنی ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں ہی پڑھا تھا۔ ناظرین، آخر میں بس اتنا یاد رکھو کہ یکم رمضان سے 10 رمضان تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں کہ کون بندہ قرآن کے ساتھ جڑ کر اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہے اور کون بندہ غفلت میں رہ کر موقع گنوا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے غربت، تنگ دستی اور محرومی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو آج ہی اس عمل کو یکم رمضان سے 10 رمضان تک اپنا معمول بنا لو۔ اللہ کے کلام سے مضبوط تعلق وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، جو ٹوٹے ہوئے نصیب جوڑ دیتی ہے اور بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ رمضان میں کیے گئے یہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال انسان کے لیے بڑے بڑے معجزوں کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہو، یقین کامل ہو اور دل عاجزی سے جھکا ہوا ہو۔ پھر تم خود دیکھو گے کہ کس طرح رزق میں برکت آتی ہے، گھروں میں سکون اترتا ہے، دلوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت تمہاری زندگی کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ یہی وہ دن ہے جہاں سے فکر ختم اور فراوانی شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو تنگی سے وسعت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وہ انجام ہے جو قرآن سے جڑنے والوں کا مقدر بن جاتا ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔